سورۃ الحجرات، اور سورۃ الحجرات کی آج ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 18 تک انشاءاللہ۔ آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 18 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم۔ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 سے آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے جن گناہوں سے انسانوں کو بلکہ اہل ایمان کو منع فرمایا، ان کا بنیادی سبب کیا تھا؟ اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ، ارفع اور سپیریئر سمجھنا اور دوسروں کو کمتر اور حقیر خیال کرنا۔ یہ ایک بہت بڑا بنیادی سبب تھا جو پیچھے والے 6 گناہوں کے پیچھے کار فرما تھا اور چھپا ہوا تھا۔ یعنی کوئی بھی شخص اگر کسی کی جاسوسی کر رہا ہے، اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کی غیبتیں کر رہا ہے یا اس کے مذاق اڑا رہا ہے، کوئی بھی وہ کام کر رہا ہے تو اس کے پیچھے مقصد اپنے آپ کو اس سے بہتر ثابت کرنا اور دوسرے کو اپنے سے کمتر اور ذلیل و رسوا سمجھنا اور ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ اب یہاں
چونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگوں کے اندر یہ بیماریاں بہت زیادہ معروف تھیں کہ ہر شخص جو تھا وہ اپنے قبیلے، اپنے خاندان پہ، اپنے آباء و اجداد پہ بڑا فخر کرتا تھا، اور وہ اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگاتا تھا۔ آپ شعراء کا کلام پڑھ لیجئے، اور جو ادیب ہیں ان کا آپ کلام پڑھ کے دیکھ لیجئے، تو آپ کو وہاں یہی چیزیں زیادہ نظر آئیں گی کہ وہ اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنی قوم، اپنی ذات، اپنے آباء و اجداد پر فخر کر رہے ہوتے تھے، اور دوسروں پر اس فخر اور برتری کو جتلا رہے ہوتے۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر یہ چیز تھی قبیلوں والی۔ اگرچہ بعد کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں نے رنگ کی بنیاد پہ بھی ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا شروع کر دیا، وطن اور علاقے کی بنیاد پہ بھی، نسلوں کی بنیاد پہ بھی، اسی طرح صوبوں کی بنیاد پہ، اسی طرح اپنی اپنی زبانوں کی بنیاد پہ۔ اگرچہ اس دور کے اندر بھی یہ چیزیں موجود تھیں کسی نہ کسی حد تک، لیکن آہستہ آہستہ بعد میں یہ چیزیں اور زیادہ بڑھتی چلی گئیں۔ اس وقت اسلام کے دور کے اندر زیادہ قبائل کے اوپر لوگ برتری جتلاتے تھے اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے اپنے قبیلے، خاندان کی بنیاد پہ۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں اس چیز کا بطور خاص تذکرہ کیا اس حالات کے مطابق، لیکن بعد میں اس کے اندر اور بھی کئی چیزیں شامل ہوتی چلی گئیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کے اندر، چونکہ یہ بیماریاں صرف مسلمانوں کے اندر تو نہیں تھیں، یہ رنگ کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، وطن کی بنیاد پہ، خاندان کی بنیاد پہ، قبیلے کی بنیاد پہ، ذات برادری کی بنیاد پہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا، اچھا اعلیٰ سمجھنا، یہ بیماریاں کوئی اہل ایمان تک محدود نہیں تھی، یہ سارے انسانوں میں تھی، ساری اقوام کے اندر ہی تھی تقریباً۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں سے یا ایھا الناس کے الفاظ کے ساتھ بات شروع کی، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا، یعنی سب پوری انسانیت کو مخاطب کیا، انا، بلا شبہ ہم، انا اصل میں انا اور انا میں فرق کرنا ہے پڑھتے وقت، جب اس کے آخر میں الف ہو تو پھر اس کو انا پڑھنا ہے، اور یہ الف اکثر لوگ شارٹ کر جاتے ہیں۔ انا اصل میں انا پلس الف دونوں کا مجموعہ ہے انا، بلکہ حقیقت اور ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں تو انا جمع نون الف نا، انا بے شک اور نون الف نا ہم، تو انا نا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، لیکن بہت کم، زیادہ انا استعمال ہوتا ہے۔ انا جمع نا تھا یہ اصل میں، تو انا کے اندر نون کے شد کی وجہ سے دو نون تھے، ایک نون ساتھ اور جڑ گیا نون الف نا کا، تین نون اکٹھے ہو گئے، تو اتنے حروف اکٹھے جب ہو جائیں تو پھر ایک حرف کو اندر سے اڑا دیا جاتا ہے، حذف کر دیا جاتا ہے، ڈراپ کر دیا جاتا ہے، تو ایک نون ڈراپ کر دیا گیا، تین کی بجائے دو رہ گئے، تو اس طرح یہ انا بن گیا۔ تو انا اصل میں انا پلس نون الف نا ہے، اگر ہم اس کا بریک اپ کریں تو انا بے شک، نا ہم، انا بلا شبہ ہم، خلقنا، اس کے اندر پھر ہم کا معنی ہے خلقنا، نون الف نا جو ہے یہ گرامر میں ہم نے پڑھا تھا، آخر میں جب نون الف نا آتا ہے تو اس کا ترجمہ ہم، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، کم تمہیں، انا خلقنا، بے شک ہم نے، اور پھر دوبارہ ہم نے پیدا کیا، کم تمہیں، تو یہ جو دو دفعہ ہم آ گیا یہ صرف اور صرف زور کے لیے ہے، یعنی اپنے اوپر اللہ پاک اپنی ذات کے اوپر تھوڑا سا کہہ لیں کہ زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ انا خلقنا، بے شک ہم ہی نے پیدا کیا، انا خلقنا، بے شک ہم نے پیدا کیا، کم تمہیں، من ذکرن، ایک مرد سے یا ایک نر سے، مذکر اسی سے نکلا ہے، وانثی، اور ایک عورت سے یا ایک مادہ سے، ذکرن اور انثی، یہاں سے مذکر اور مؤنث کے الفاظ نکلے ہیں، میل
اور فیمیل سے. انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے بلا شبہ ہم نے پیدا کیا تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے. مرد سے مراد آدم علیہ السلام اور عورت سے مراد حضرت حوا علیہ السلام. وجعلنا، اور ہم نے بنائے، کم تمہارے، وجعلناکم، اور ہم نے بنائے تمہارے یا ہم نے بنایا تمہیں، شعوباً، قومیں. شعوباً شعبن کی جمع ہے، شعبن کی جمع شعوب، اور اس کا معنی قوم میں. اور ہم نے وجعلناکم شعوباً، اور ہم نے تمہیں قومیں بنایا، وقبائل، اور قبیلے بنایا. ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا. یہ اللہ پاک نے اصل بات سمجھانے سے پہلے تمہید کے طور پہ اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی. ایک تو سب کو یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کیا کہ سب لوگ ہی ہو، اور دوسرے نمبر پہ اللہ پاک نے یہ لاجک پیش کیا کہ ہم نے تمہیں سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، ایک میل ایک فیمیل سے، ایک نر ایک مادہ سے. تو جب تم سب کی بنیاد وہ ایک ہی ہے، اوریجن ایک ہے، تم سب کا باپ اور ماں ایک ہے، اس لیے انسان ہونے میں تو تم سب برابر ہو. تو کسی خاص قوم، قبیلے، ملک، رنگ، نسل کی وجہ سے کسی کو کسی پر پھر کوئی برتری حاصل ہونے کا کوئی لاجک تو نہیں رہ جاتا جب سب کی اصل ایک ہے. اور مقصد کیا بیان کیا؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. تعارفوا، تم ایک دوسرے کو پہچانو. ایک دوسرے کی شناخت کے لیے ہم نے یہ سلسلہ سارا پیدا کیا ہے. جیسے کسی شخص کا نام عبد الرحمن ہے یا اسلم ہے یا یعقوب ہے یا عبداللہ ہے، کوئی بھی نام ہے، تو اب اس ایک نام کے تو کئی لوگ ہوتے ہیں. تو پھر ایسے موقع پہ اس شخص کے نام کے ساتھ کوئی اس کی قوم، اس کے قبیلے، اس کے خاندان کا یا اس کے ملک کا نام بول لیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی مقصد صرف اور صرف تعارف ہونا چاہیے ان قوموں، قبیلوں کا، ملکوں کا، رنگوں کا، نسلوں کا. مقصد صرف اور صرف تعارف، پہچان. کیونکہ پہچان ہوگی تو اس سے ایک تو لوگوں کو چلیں شناخت کرنے میں، پہچاننے میں فائدہ ہو گیا، آسانی ہو گئی. اور دوسرا اس کا ایک فائدہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان کو شناخت ہوگی کسی کی کہ وہ فلاں میرا باپ تھا، وہ فلاں میرا دادا تھا، فلاں میرے دادے کا بھائی تھا، یہ میرے دادے کے بھائی کا بیٹا ہے، یہ میرے دادا کے بھائی کا پوتا ہے، یہ میرا فلاں لگتا ہے، یہ میرے خاندان میں سے ہے، یہ میرے نسل میں سے ہے، یہ میرے قبیلے میں سے ہے، یہ میرے خاندان میں سے ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے صلہ رحمی، رشتہ داریوں کو ملانے اور رشتہ داریوں کے تقاضے نبھانے اور پورے کرنے کے اندر آسانی رہے گی. اور اگر ہمیں کسی کا تعارف ہی کوئی نہ ہو کہ یہ کون ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر سکتے. اگر کوئی ہماری ذات کا ہے، اس کے ہمارے خاندان کا ہے، تو پھر ہم رشتہ داری کو نبھا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے نسب سیکھو، تعلموا من انسابکم، اپنے نسب سیکھو. اور آگے فائدہ آپ نے یہ بیان کیا کہ جن کے ذریعے سے تم اپنی رشتہ داریاں ملاؤ، کیونکہ رشتہ داری کو ملانا رشتوں میں محبت، مال میں اضافہ اور زندگی میں اضافے کا باعث ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نسب اپنے کس وجہ سے سیکھو کہ میری ذات، برادری، قبیلہ، خاندان کون سا ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ تاکہ تم رشتہ داریوں کو ملاؤ، صلہ رحمی کرو. اور رشتہ داریوں کو ملانا یعنی صلہ رحمی کرنا، اس کا پھر فائدہ کیا ہے وہ بھی ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. اور وہ کیا ہے؟ تمہارے مال اور رزق کے اندر اضافہ اور تمہاری زندگی اور عمر کا لمبا ہونا. تو صلہ رحمی کے یہ دو بڑے بڑے فوائد ہیں. تو یہ دونوں فوائد اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے بھی ہمیں صلہ رحمی کرنی ہوگی. اور
صلہ رحمی کرنے کے لیے پھر ہمیں لوگوں کے انساب کا، نسب کا، ذات کا، برادری کا، قبیلے کا پتہ ہونا چاہیے، اپنے چاچے بابے اور خاندان والے جو ہے ان کا علم ہونا چاہیے۔ تو مقصد صرف اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ چیزیں میں نے صرف اس لیے بنائی ہیں لتعارفوا، تاکہ تمہاری شناخت ہو، پہچان ہو، ورنہ اس کے علاوہ تمہارا کسی بنیاد پر، کسی رنگ کی بنیاد پر، کسی زبان کی بنیاد پر، کسی بھی چیز کی بنیاد پر اپنے آپ کو کسی دوسرے سے سپیریئر سمجھنا، اس کا کوئی لاجک نہیں ہے۔ عقلی طور پہ بھی ذرا دیکھیں آپ کہ اگر ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ وہ گورا پیدا ہو جاتا ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس کے گورا پیدا ہونے کے اندر اس کا کوئی اپنا کمال ہے؟ یقیناً اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اب اس کے اندر کسی انسان کا کوئی کمال نہیں ہے کہ وہ گورا پیدا ہوا۔ اگر کوئی شخص خوبصورت پیدا ہوا، کوئی کمال ہے ذاتی؟ کس کا کمال ہے؟ اللہ پاک کا۔ اگر کوئی شخص کسی اچھے، یعنی دنیا داری کے صاحب، یا دنیا میں جن کو اچھا خاندان سمجھا جاتا ہے، اس اچھے خاندان میں پیدا ہو گیا، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ کیا انسان نے اس پہ کوئی محنت کی ہے، کوئی کوشش کی ہے کہ میں اچھے خاندان میں پیدا ہو جاؤں؟ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کے گھر پیدا ہو جائے، کسی خاندان میں پیدا ہو جائے۔ یہ تو سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، اگر اللہ پاک چاہتا تو ہم انڈیا میں نہیں پیدا ہو سکتے تھے نا۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں سعودی عرب میں پیدا کر دیتا، ہمیں امریکہ میں پیدا کر دیتا، وہ کسی جزیرے کے اندر پیدا کر دیتا۔ اگر ہم کسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ کسی خاص قبیلے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ کسی خاص ذات کے اندر پیدا ہوئے ہیں، کوئی مغل ہے، کوئی چیما ہے، کوئی چٹھا ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، تو اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، کسی کی کوئی کوشش بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے انسان نے کوئی کوشش کی ہو کہ بندہ یہ کہ کبھی میں نے کوشش کی ہے، تو محنت کی ہے، تو پھر اس وجہ سے میں اس خاندان کے اندر پیدا ہوا۔ تو جب کسی خاندان، کسی زبان، کسی نسل، رنگ، ان ساری چیزوں کے اندر انسان کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، اس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اس کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، اس کی کوئی محنت نہیں ہے، تو بس اس پہ پھر فخر کس بات کا؟ ایک ایسے کام پہ خوش ہو رہے ہو اور اترا رہے ہو اور شیخیاں بگار رہے ہو کہ جس کام میں تمہارا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، جس میں تمہاری کوئی محنت ہی نہیں ہے۔ ہاں، ان کاموں پر اگر اللہ پاک نے تمہیں رنگ اچھا دے دیا، تمہیں زبان اچھی دے دی، یا تمہیں کوئی قوم قبیلہ اچھا دے دیا دنیا داری کے لحاظ سے، تو یہ تو سارے پھر اللہ پاک کے احسان ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ ہے، اس کی نعمت ہے تم پر۔ تو اس بات پہ اگر کرنا ہے کوئی کام، تو وہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو مجھے جانور بھی بنا سکتا تھا، تو نے مجھے ایک اچھا انسان بنایا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ایک اچھے خاندان میں پیدا کیا، اچھا باپ عطا کیا، اچھی ماں عطا کی۔ تو ان باتوں پہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ انسان خود تکبر، غرور، گھمنڈ محسوس کرے۔ اس لیے ہاں، اگر کسی چیز پہ فوقیت، برتری ہو سکتی ہے کسی انسان کو کسی دوسرے شخص پر کامیابی کی کوئی بنیاد بن سکتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ جس کا اللہ پاک نے اسے اختیار دیا ہوا ہے جو کام کرنے کا، اور جو کام کرنے کے لیے انسان کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے دین پر چلنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا، حرام سے بچنا، حلال کو اختیار کرنا، اور شیطان کے رستے سے بچنا، رحمان کے رستے پہ چلنا۔ یہ امتحان ہے نا، اس میں اللہ نے اختیار دیا ہمیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انا ہدینا النجدین، ہم نے اسے دونوں رستے دکھا دیے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو وہ ہم پر ایمان لا کے، ہماری بات مان کے، تو وہ ہمارا فرما بردار بندہ بن جائے، اور چاہے تو وہ ہمارا کفر کر کے نافرمانی والا، نہ شکری والا رستہ اختیار کر لے۔ دونوں رستے آپشن کھلے ہیں، باقی چیزوں میں تو یہ آپشن آئی کون نہیں۔ تو یہ آپشن دیا ہے اللہ پاک نے، اور اس کا اللہ پاک نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، تو یہاں انسان کی محنت اور کوشش بھی لگتی ہے۔ متقی بننے پہ کوشش کرنی پڑے گی نا، نمازی بننے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، قرآن سیکھنے کے لیے سٹرگل کرنی پڑے گی۔ تو ان کاموں کی بنیاد پر کامیابی اور ناکامی کے فیصلے ہیں،
اور ان چیزوں کی بنیاد پہ کسی شخص کو کسی دوسرے انسان پر کوئی فضیلت، کوئی درجہ، کوئی مقام اور کوئی مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر ان چیزوں کے ساتھ، یعنی اصل چیز یہ ہے تقوی، پرہیزگاری، نیکی، ہاں اگر اس کے ساتھ ساتھ کسی شخص میں یہ چیزیں موجود ہوں اور اس کے ساتھ اللہ پاک اس کو کسی اچھے خاندان میں پیدا کر دیں، کسی اچھے سٹیٹس والے قبیلے میں پیدا کر دیں، اللہ پاک اس کو گورا رنگ عطا فرما دیں، اللہ اس کو حسن خوبصورتی عطا فرما دیں، اللہ اس کو مالدار بنا دیں، کسی امیر خاندان کے اندر پیدا کر دیں، ایسے باپ کے گھر پیدا کر دیں کہ جو بڑی بڑی فیکٹریوں کا مالک ہو، جو بڑے بڑے مربوں کا مالک ہو، اگر اللہ پاک نیکی تقوی کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ کسی کو یہ چیزیں بھی عطا کر دیں تو سونے پہ سہاگا، پھر تو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، پھر اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ پھر یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا فضل اس وقت بنے گا جب ہم ان ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے دین پہ چلنے والے بنیں گے، تو تب ان چیزوں کا کوئی فائدہ ہے۔ ورنہ اگر تقوی کی ویلیو زیرو پٹ کریں گے تو باقی ساری چیزیں بھی سب چیزوں کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اس زیرو تقوی کو، تو حسن، خوبصورتی، رنگ، نسل، قبیلہ سارا کچھ اچھا ہے، لیکن جب وہ اینڈ پہ تقوی زیرو، دینداری زیرو، اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے سارا آنسر زیرو ہو جائے گا، اور یہ ساری چیزیں بلکہ الٹا وبال جان بن جائیں گی انسان کے لیے قیامت کے دن۔ یہ زیادہ مال و دولت کا ہونا، زیادہ خوبصورت ہونا، اور اسی طرح بڑے خاندان کے اندر ہونا، یہ ساری چیزیں الٹا وبال جان بن جائیں گی انسان کے لیے۔ تو خیر بات ہو رہی تھی کہ اگر اس تقوی کے ساتھ ساتھ، دینداری کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ پاک ان دنیاوی اور ظاہری چیزوں میں سے بھی کوئی چیز عطا کر دیں تو انسان کا وہ بھی کمال نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اللہ کا فضل پھر سمجھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب جماعت کروانی ہو تو کون آگے مصلی امامت پہ کھڑا ہونے کا حقدار ہے؟ جو زیادہ امیر ہے؟ نہیں۔ جو زیادہ خوبصورت ہے؟ نہیں۔ جو اچھے خاندان کا ہے؟ نہیں۔ کیا معیار مقرر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت پہ کھڑا ہونے کے لیے؟ جو تم میں سے سب سے زیادہ قرآن کا عالم ہو، وہ آگے کھڑا ہوگا۔ اور حدیث میں ہے کہ اگر دو آدمی قرآن کے علم میں برابر درجے کے ہوں، لوگوں کو لگے کہ یہ تقریباً دونوں برابر ہی ہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پھر دونوں میں سے دیکھ لو کہ عمر میں بڑا کون ہے۔ ہم عمر میں بڑا ہونا انسان کے کوئی اپنا کمال تو نہیں ہے نا، لیکن پہلے نمبر پہ قرآن کو رکھا گیا ہے۔ ہاں قرآن میں دو بندے برابر ہو گئے، تو اب دوسری چیز جس کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے مصلی امامت کا، وہ ساتھ عمر کو ملا لیا گیا، چلو عمر دیکھ لو اب کون بڑا ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں کا یہ ایڈیشنل ہوں ساتھ مل جائیں دین کے، تو پھر ان کی کوئی وقت ہے اللہ کے ہاں، ورنہ کوئی وقت نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی تقوی کو عزت کا معیار قرار دیا، جیسے اللہ پاک نے یہاں قرار دیا ہے، ان اکرمکم، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا۔ پہلے ترجمہ پڑھ لیجئے، ان اکرمکم، اکرم زیادہ عزت والا۔ یہ ہم نے ایک دن پڑھا تھا سبق کہ یہ شروع والا جو حمزہ ہے یہ صرف میں کے معنی میں نہیں آتا، بلکہ کبھی کبھار یہ سپرلیٹو ڈگری ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یاد ہو شاید آپ کو، اکرم، اسلم، احسن، یہ اس وزن پہ اکرم، زیادہ عزت والا۔ تو یہ کمپیریٹو ڈگری اور سپرلیٹو ڈگری کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ ان اکرم، بے شک زیادہ عزت والا، کم، تم میں سے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ تمہارے نزدیک تو کوئی بھی ہو سکتا ہے عزت والا، لیکن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اتقا، یہ بھی وہی سپرلیٹو ڈگری ہے، اتقا، زیادہ پرہیزگار، کم، تم میں سے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا، زیادہ پرہیزگار ہے، یا زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، خبیر، پوری طرح خبردار ہے۔
اللہ پورا پورا علم رکھتا ہے ہر انسان کے بارے میں، کیونکہ تقوی کا محل اور اس کا اوریجن جو ہے وہ دل ہے، اور دل کی حالت اور کیفیت کون جانتا ہے؟ اللہ پاک۔ اللہ پاک خوب جاننے والا ہے، خوب خبردار ہے کہ کسی کے اندر کی کیا کیفیت ہے۔ تو انسان تو کسی کے دل کی کیفیت کو جانتے ہی نہیں ہے، تو وہ کسی کے متعلق کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ سپیریئر ہے اور یہ سپیریئر نہیں ہے؟ تو خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث بھی اس حوالے سے سماعت فرما لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے اس بت کو پاش پاش کر کے رکھ دیا، جس کے اندر قبیلوں کی بنیاد پہ، رنگوں نسلوں کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھا جاتا تھا اور اس پہ فخر جتلایا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، تمہارا رب ایک ہے۔ جو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا نا، اس میں آپ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا کہ لوگوں سن لو، یا ایھا الناس، اے لوگوں سن لو، الا ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، اور تمہارا باپ ایک ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ الا سن لو، لا فضل لعربی علی اعجمی، کہ سن لو کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری اور فوقیت حاصل نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا ولا لاحمر علی اسود، اور نہ ہی کسی سرخ کو کسی سیاہ پر کوئی فوقیت حاصل ہے، ولا اسود علی احمر، اور نہ ہی کسی سیاہ کو کسی سرخ پر، سرخ یعنی گورے رنگ کا، سرخ رنگ کا، اور نہ ہی کسی سیاہ کو کسی گورے یا سرخ رنگ پر کوئی فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ اور آخر میں خلاصہ نکال دیا ساری بات کا، الا بالتقوی، الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر، مگر پرہیزگاری کی بنیاد پہ۔ یہ صرف ایک بنیاد ہے جس کی بنیاد پہ کسی کو دوسرے پر فوقیت اور برتری حاصل ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی نخوت، گمنڈ، غرور، ان ساری چیزوں کو اور اس کے آباء و اجداد پر فخر کو ختم کر دیا ہے۔ اپنے آباء و اجداد پر فخر اور جاہلیت کے دور کی نخوت، گمنڈ، غرور، اس کو ختم کر دیا اللہ پاک نے، اور فرمایا کہ اب آدمی دو ہی قسم کے ہیں اسلام آنے کے بعد، یا تو متقی مومن ہے یا بدبخت فاجر۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، تمہاری بنیاد کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ مٹی۔ کچھ آدمی ایسے لوگوں پر اپنا فخر ترک کر دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ آدمی ایسے لوگوں پر اپنا فخر ترک کر دیں گے جو جہنم کے کوئلوں میں سے محض ایک کوئلہ ہیں۔ جس پہ فخر کر رہے ہو وہ ہے ہی کافر، جہنم کا کوئلہ بننے والا ہے۔ یا پھر وہ فخر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے سامنے پاخانے کے کیڑوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے۔ یعنی یا تو ان لوگوں پر کہ جن کا انجام دیکھ نہیں رہے کہ وہ تو کافر تھے، بے دین تھے، اللہ کے منکر تھے، مشرک تھے، اور تم ان کو جناب ان پہ فخر کر رہے ہو کہ وہ میرا پردادا تھا، وہ میرا دادا تھا۔ تو فرمایا کہ یا تو لوگ ان پر فخر کرنا ترک کر دیں گے، تو جہنم کے کوئلے بننے والے جو لوگ ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ فخر کرنے والے جو ہیں، یہ پھر اللہ کے سامنے پخانے کے کیڑوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے، جو گندگی کو اپنی ناک کے ساتھ دھکیلتے رہتے ہیں۔ گٹر کے کیڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تشبیہ دیا اس شخص کو جو ایسے کافر و مشرک آباء و اجداد پہ فخر کرتا رہتا ہے۔ استغفر اللہ، کس قدر مذمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور صحیح بخاری شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حدیث کچھ اس طرح ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس اکرم، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکرمہم عند اللہ اتقاہم، ان میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے اس کے متعلق نہیں پوچھ رہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر اچھا تم کوئی اور پوچھ رہے ہو، سوال تمہارے کا کچھ اور مطلب ہے؟ تو پھر آپ نے خود ہی کہہ دیا، تو سب سے زیادہ عزت والے پھر یوسف علیہ السلام ہیں جو اللہ کے نبی ہیں۔
یہ بھی آپ کی عاجزی تھی کہ اپنی طرف اشارہ نہیں کیا۔ نبی کے بیٹے ہیں، فرمایا کہ دادا بھی نبی ہے اور پردادا بھی اللہ کا خلیل ہے۔ باپ کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام، وہ بھی نبی، یوسف علیہ السلام بھی نبی، اور پردادا ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی اور خلیل۔ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ سے اس کے متعلق بھی نہیں پوچھ رہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر تم مجھ سے عرب کے خاندانوں کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، یہ ہے ہماری دلچسپی کی بات۔ آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ، تو جاہلیت میں جو تم میں سے سب سے بہتر تھے نا، اسلام سے پہلے جن کا سٹیٹس اچھا تھا معاشرے میں، وہی اسلام میں بھی تم سب سے بہتر ہیں۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی ایک مقام تھا، لیکن وہ جب اسلام قبول کر لیا تو پھر بھی وہی اعلیٰ اور افضل رہے۔ یعنی اگر -2 کو جب پلس میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ -2 +2 میں کنورٹ ہوتا ہے۔ اور اگر -9 کو کنورٹ کیا جائے پلس میں تو وہ ڈائریکٹ کہاں پہنچتا ہے؟ +9۔ اور اگر -1000 کو پلس میں کنورٹ کیا جائے تو وہ کس میں کنورٹ ہوتا ہے؟ +1000 میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جو جاہلیت میں تم سے بہتر تھے وہ اسلام میں بھی تم سے بہتر ہیں۔ اور آخر میں بڑی کمال بات آپ نے ارشاد فرمائی، اذا فقہوا، جب وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں، تفقہ فی الدین حاصل کر لیں، تو پھر وہ جو جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کا فہم، دین کی تفقہ فہم حاصل کرنے کی، سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ماشاءاللہ اسی سلسلے کی کوشش ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیث کے اندر اس کی مذمت بیان فرمائی۔ صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے، پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، لوگو اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا اور اللہ تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں کی حالت اور کیفیت کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ وہ اچھے ہیں یا برے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ بھی، آپ نے اور آپ کے صحابہ نے رشتہ داریوں کے اندر بھی اس ذات، برادری، خاندان، قبیلے، نسل، رنگ، اس کے بت کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ اور یہ بت زمانہ جاہلیت سے چلا رہا ہے، اور آج کیا خیال ہے کہ یہ بت ہمارے معاشروں میں بھی موجود ہے کہ نہیں موجود؟ بالکل موجود ہے، زمانہ جاہلیت کی طرح ہی موجود ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ من رحم ربی، بڑے بڑے دیندار، نمازی، پرہیزگار، یقین کریں میں تو معاشرے میں دیکھتا ہوں، بڑا پریشان ہوتا ہوں اس چیز سے۔ بڑے بڑے دیندار لوگ، لیکن ذات جب رشتے کی بات کریں گے، سب سے پہلی بات ہی ذات کریں گے۔ کوئی چیمیاں دا منڈا تے لب دیو، کوئی مغلاں دا منڈا تے لب دیو، کوئی جٹاں دی کڑی تے لب دیو، یعنی دین کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ایمان والا کوئی نیک لڑکا ڈھونڈ دیں، کوئی نیک بچی مل جائے، کوئی عالم لڑکا مل جائے، کوئی عالم بچی مل جائے، کوئی با کردار مل جائے، کوئی با اخلاق مل جائے، اس طرف دھیان ہی کوئی۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جیسے جیسے پھر بچیوں کی عمر زیادہ ہوتی ہے، نہیں ملتا رشتہ، پھر آہستہ آہستہ شرطیں کم کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے کون سی شرط کم کرتے ہیں؟ اچھا چلو داڑھی نہیں ہے، چلو کوئی نہیں گل، رکھ لے گا منڈا۔ نماز نہیں پڑھتا لڑکا، چلو کوئی نہیں گل، نماز تو پڑھ ہی لے گا، پڑھا لاں گے، شروع کرائی جا سکتی ہے۔ یعنی آخر وقت تک ذات برادری کی شرط کو نہیں چھوڑیں گے، اس بت کو پکڑے رکھیں گے اور بغل کے اندر دبائے رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس سے کیا تھا؟ اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، جس کا معاشرے کے اندر کوئی سٹیٹس ہی نہیں سمجھا جاتا تھا غلاموں کا، اس کے ساتھ کر دیا۔ اور پھر یہی آپ کی جو کزن تھی، پھر بعد میں ان کو طلاق ہوئی تو بعد میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ اور اس لیے یہاں سے علماء نے یہ بات استنباط کی ہے کہ یہ جو مشہور ہے نا کہ سید لڑکی کا نکاح غیر سید سے نہیں ہو سکتا، یہ بات درست نہیں ہے۔ سید لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ کون کہتا ہے سید لڑکی؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، سید نہیں ہے۔
اور نکاح کس سے آپ کر رہے ہیں؟ ایک غلام، آزاد کردہ غلام کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود دیکھیں ذات برادری کی کیا حیثیت اللہ کے، اللہ کے رسول کا سگا چچا سید ہونے کے باوجود ابو لہب جہنمی ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث، اور غلام ہونے کے باوجود بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتوں کی آواز جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آگے آگے بطور خادم کے سن رہے ہیں، اور اس کی بشارت دے رہے ہیں کہ بلال میں نے جنت کے اندر اپنے آگے آگے اپنی سواری کے تم میری نکیل پکڑ کے جا رہے ہو، تمہارے قدموں کی آہٹ اور چاپ میں نے جنت کے اندر سنی ہے۔ کہاں گیا وہ ابو لہب سید ہو کے، کہاں، اور یہ ایک کالا حبشی غلام ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو کے آپ کی سواری کی نکیل پکڑ کے جنت کے اندر آگے چل رہا ہے۔ اور صحابہ کرام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سید اور سردار کہا کرتے تھے دین کی وجہ سے، اور اللہ کے رسول نے مؤذن رسول مقرر کر دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ کرتے وقت فرمایا کہ 4 چیزوں کی بنیاد پر رشتہ کیا جاتا ہے، مال کی بنیاد پہ، نسب کی بنیاد پہ، خوبصورتی کی بنیاد پہ، اور دینداری کی بنیاد پہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ان میں سے دین کو ترجیح دینا، دین کو۔ آج ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دل و دماغ سے اس بت کو پاش پاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آگے تذکرہ ہے، سورت کے آغاز میں بھی کچھ عربیوں کا تذکرہ ہوا تھا جو ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، نئے نئے مسلمان ہوئے، ابھی ان کو اسلام کے ایٹیکیٹس آداب کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا کچھ زیادہ علم نہیں تھا، ان کا تذکرہ ہوا۔ اب سورت کے آخر کے اندر دوبارہ ان کا تذکرہ ہوا، اور یہ بھی عربیوں کی ایک قسم تھی جس کا یہاں پہ تذکرہ ہوا۔ اور یہ وہ مسلمان تھے جو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لے آئے تھے، یہ کوئی اعتقادی قسم کے منافق نہیں تھے جن کا یہاں تذکرہ ہے، لیکن صرف یہ تھا کہ یہ متذبذب تھے ایمان کے بارے میں، جن کا یہاں تذکرہ ہے کہ سورت کے آخری آیات کے اندر یہ اپنے ایمان کے اندر متردد تھے، ڈاؤٹ، کنفیوژن سی ہر وقت ان کو رہتی تھی۔ اسلام کی قوت وغیرہ دیکھ کر مسلمان تو ہو گئے، کلمہ شلمہ تو انہوں نے پڑھ لیا، لیکن دل کے اندر منافقت یا کفر نہیں تھا، لیکن ابھی پورا ایمان اور یقین بھی دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جب صحابہ عمرہ حدیبیہ کرنے کے لیے گئے تھے مکہ مکرمہ، تو یہ نہیں گئے تھے ساتھ، کمزور ایمان والے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کیا، اور یہ جو دیہاتی تھے، چونکہ پورے عرب کے اندر ہی یہ برتری، اپنے قبیلے پہ، اپنی ذات پہ یہ بیماری عام تھی، تو یہ بھی اپنے قبیلوں پہ اور اپنی ذاتوں پہ، نسلوں پہ فخر کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے اس کی تردید پہلے ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد کہا، ان کا تذکرہ کیا، ان کی کچھ باتیں بیان کی اللہ پاک نے۔ قالت، کہا، الاعراب، دیہاتیوں نے۔ قالت کے آخر میں جو تا ہے نا، یہ جزم والی تا تھی، آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے، یہ ہم نے قاعدہ ایک جگہ پڑھایا تھا، اور یہ تا مؤنث والی تا ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ اس کا ترجمہ بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا، مؤنث کا ترجمہ اس تا کا ممکن نہیں ہوتا، یہاں اس کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ قالت، کہا، الاعراب، دیہاتیوں نے، آمنا، ہم ایمان لائے، قل، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے، لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے۔ تؤمنو کی تا کی وجہ سے ترجمہ تم، اور آخر میں واو الف کی وجہ سے ترجمہ جمع میں، لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن، اور لیکن، قولو، کہو، اسلمنا، ہم اسلام لائے، ولما، اور ابھی تک نہیں، یدخل، داخل ہوا، آگے ملانے کے لیے لام کے نیچے زیر، یدخل الایمان، داخل ہوا ایمان، لما کا معنی ہوتا ہے ابھی تک نہیں، ولما یدخل الایمان، اور ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان۔ اس سے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آگے ان کے دلوں کے اندر ایمان پوری طرح داخل ہونے کے امکانات موجود تھے، صرف یہ کہا کہ ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں۔ اب
آگے چلیں پوری آیت کا ترجمہ پڑھ لیجئے. وَإِن تُطِيعُوا، اور اگر تم اطاعت کرو، تا کی وجہ سے ترجمہ تم، اور تطیعوا کے آخر میں واو الف کی وجہ سے ترجمہ جمع. وَإِن تُطِيعُوا، اور اگر تم اطاعت کرو اللہ کی و رسولہ، اور اس کے رسول کی. اطاعت کرو سے مراد یہاں کہ پوری طرح مسلمان ہو جاؤ، پوری طرح صحیح ایمان لے آؤ. لا یلت، نہیں وہ کم کرے گا، کم تم سے، لا یلتکم، نہیں وہ تم سے کم کرے گا، من اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے، شیئا کچھ بھی، وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، مزدوری پوری پوری ملے گی. ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، بہت معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیے ذرا، پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایمان اور اسلام جو ہے یہ دونوں بعض مقامات پہ یہ دونوں الگ الگ معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور اکثر مقامات پہ یہ دونوں ہم معنی ہے. ایمان اور اسلام دونوں ہم معنی ہے، کیونکہ اسلام اتنی دیر تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر ایمان کا عنصر شامل نہ ہو. ایک بندہ اسلام لایا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کا اسلام اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں تو وہی دین معتبر ہے جو اسلام ہے. تو اب اگر ایک شخص اس کے اندر ایمان کوئی نہ ہو لیکن وہ اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دے تو کیا اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جائے گا؟ نہیں. یہ جو دین اللہ کے ہاں قابل قبول اسلام ہے، اس کا مطلب ہے اسلام وہ جس کے اندر ایمان بھی ہے، جس کے اندر اعمال صالحہ بھی ہیں. تو ایمان اور اسلام دونوں ہم معنی بھی ہیں، کبھی ایمان اسلام کے معنی میں اور کبھی اسلام ایمان کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات اسلام صرف ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اوپر سے اسلام لانے کا اعلان، مسلمان ہونے کی اناؤنسمنٹ، لیکن دل میں ایمان کوئی نہ ہو. تو یہاں یہ اسی طرح الگ الگ معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو جو یہ قبائل تھے وہ اپنے آپ کو ایمان والے کہتے کہ ہم بڑے مومن ہیں، اور اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے کہ بلکہ اس کا احسان بھی جتلاتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اللہ پاک نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم مومن ہو گئے، ایمان لے آئے ہیں. نہیں، ابھی صحیح طرح ایمان نہیں لائے تم، بلکہ تمہیں اتنا کہنے کی اجازت ہے کہ اسلمنا، ہم اسلام لائے ہیں. یہ بھی نہیں اللہ پاک نے کہا کہ لیکن تم ایمان لائے ہو، تم اسلام لائے ہو، یہ بھی نہیں کہا. اللہ پاک نے اس بات کو، اس قول کو اپنی طرف نہیں منسوب کیا، کیونکہ یہ تو تائید ہو جانی تھی ان کے مسلمان ہونے کی، صحیح مسلمان ہونے کی. تو اللہ پاک نے یہ کہا کہ نہیں، ایمان تو تم نہیں لائے. یہ تو اللہ نے تردید کر دی کہ پکا ایمان ابھی نہیں تمہارا. لیکن جو اگلی بات تھی اسلام کا دعویٰ، وہ ان کی طرف منسوب کر دیا کہ ہاں تمہیں اتنی اجازت ہے کہ تم ظاہری طور پہ کہہ لو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، کلمہ شلمہ پڑھ لیے. اور آگے وضاحت فرما دی کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. کیونکہ یعنی کلمہ تو انہوں نے پڑھ لیا تھا، اللہ کے رسول کو وہ جھوٹا نبی تو نہیں مانتے تھے، لیکن شک کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے ایمان کی نفی فرمائی. شک کی وجہ سے، تو شک بہت بڑی بیماری ہے. تو اللہ پاک ہمارے ایمان کو ہر قسم کے شک اور تشکیک سے پاک فرما دے. اور آگے اللہ پاک نے یہ فرمایا ان کو ایمان لانے کی اور اپنے شک کو دور کر کے اپنے ایمان کو پکا اور خالص بنانے کی دعوت دی. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگ جاؤ، پوری طرح مطمئن ہو کے، پوری طرح اپنا ایمان خالص کر کے، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا. یعنی پھر تمہیں تمہارے اعمال کی پوری پوری مزدوری ملے گی. معلوم ہوا کہ اعمال کی مزدوری پوری تب ملتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان پورا صحیح ہو، خالص ہو، شک نہ ہو. اور دوسرا یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے وہ نیک عمل کیا جائے. اگر اپنی من مانی سے کوئی عبادت کریں گے تو وہ بھی یا تو بالکل ہی قبول نہیں ہوگا یا اس کی مزدوری پوری نہیں ملے گی. جیسے ایک اسٹوڈنٹ وہ کویسچن بعض اوقات تو اس طرح کا کرتا ہے کہ پورے ٹیچر کلاس لگا دیتا ہے ایگزامینر، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے نمبر کاٹ کے تھوڑے سے نمبر دے دیتا ہے.
ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، تم اپنی اصلاح کر لو۔ ان قبائل کو یہ دعوت دی جا رہی ہے۔ اور آخر میں اللہ پاک نے ایمان کے ان بدمیوں اور عربیوں کے ایمان کے دعوے کی نفی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب ایمان کی ایک باطنی اور ایک ظاہری شرط بیان فرمائی کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اگر ہوں گی تو پھر پکے مومن بن جاؤ گے۔ اور آگے اللہ پاک نے فرما دیا کہ مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، پھر شک میں مبتلا نہیں ہوئے، جیسا کہ آیت کے اندر موجود ہے، انما المؤمنون، انما یقیناً، یا صرف، یا وہی، انما کا معنی صرف اور صرف وہی، المؤمنون ایمان والے ہیں، انما المؤمنون مومن تو وہی ہیں، الذین آمنوا باللہ جو ایمان لائے اللہ، باللہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ بازر بھی کل پڑھا تھا، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، ثم پھر لم یرتابو پھر انہوں نے اس میں شک نہیں کیا، پھر انہوں نے اس میں شک نہیں کیا، وجاہدوا آخر میں واو الف جمع کی علامت، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا۔ اب پہلے باطنی شرط تھی کہ ایمان لائے اور اس میں شک نہیں کیا، اور اب وہ چیز تو اندر دل کی کیفیت تو ہر شخص نہیں جانتا نا، وہ تو اللہ کو پتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان کیسا ہے، شک والا ہے کہ بغیر شک کے۔ اب ظاہری شرط بھی ساتھ بیان کی، وجاہدوا باموالہم اور انہوں نے جہاد کیا، بازر بھی کل پڑھا تھا سبق، بھی ساتھ، اموالہم اپنے مالوں کے، وانفسہم اور اپنی جانوں کے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک ھم الصادقون یہی لوگ ہیں سچے، یہ سچے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ بھی جہاد کیا، مال بھی اللہ کے راستے میں لوٹا دیے اور اپنی جانیں بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی، جانیں مال ہتھیلی پر رکھ کے میدان جہاد میں نکل گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہ ہیں اولئک ھم الصادقون۔ شروع میں کہا تھا انما المؤمنون کہ ایمان والے تو وہ ہی ہیں، اور یہاں کیا کہا؟ اولئک ھم الصادقون یہی لوگ ہی سچے ہیں۔ ہم اور الف لام صادقون کے ساتھ جو لگا ہے اس کی وجہ سے ہی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، اور صادقون، صادقن آج ہی پڑھا سبق، صادقن فاعل کے وزن پہ، سچ بولنے والا، اور اس کی جمع باؤنون کے ساتھ جمع کی علامت، صادقون سچ بولنے والے، اولئک ھم الصادقون یہی لوگ ہیں سچ بولنے والے، یا یہی لوگ ہیں سچے۔ اللہ اکبر۔ پکا مومن ہونے کے لیے، سچا مومن ہونے کے لیے ایمان میں شک بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا عملی اظہار کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ سے محبت اور اس کے اندر عملی کردار۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اس نے نہ کسی غزوہ جہاد کے اندر حصہ لیا، پارٹیسپیٹ کیا، کسی بھی طرح کوئی کنٹریبیوشن کوئی نہیں جہاد غزوے میں، اور نہ ہی اس کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد میں جانے کی تمنا اور خواہش ہے، خواہش بھی کوئی نہیں آئندہ کے لیے، فرمایا مات علی شعبۃ من النفاق، یہ شخص جب بھی مرے گا نفاق کے ایک شعبے پر مرے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ جہاد انسان کو نفاق اور منافقت سے پاک کرتا ہے، یہ آیت بھی بتا رہی ہے اور یہ حدیث بھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ عرابی تھے نا، بدوی، یہ ایک اور کام بھی کرتے تھے، اپنے دینداری کو، اپنے مسلمان ہونے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احسان جتلاتے رہتے تھے، احسان چڑھاتے رہتے تھے، ہم بڑا، یعنی جیسے یہ کوئی سیاستدان ہوتے ہیں نا، چودھری وڈیرے، ان کا کوئی قبیلہ ان کا ساتھ دے دے نا، وہ فلاں برادری کے لوگ جو ہے نا جی، انہوں نے فلاں بندے کا ساتھ دے دیا جی، الیکشن کے اندر ان کی حمایت کا اعلان کر دیا، تو اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ ہمارا احسان مند رہے، اب ہم اس کو جو کہیں، کوئی غلط کام کہیں، صحیح کام کہیں، ہمارا کوئی چور ڈاکو تھانے میں چلا جائے، یہ ہمیں چھڑانے کے لیے آئے وہاں، کیونکہ ہم نے اس کو ووٹ دیا، ہم نے اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ اس قسم کی ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے نا۔ تو یہ قبائل جو تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کا احسان کرتے، اللہ پاک نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، کیا تعلمونا تم سب خبر دیتے ہو، تعلمونا کے آخر میں واو نون جمع کی علامت اور تا تم کی علامت، تعلمونا تم سب خبر دیتے ہو اللہ کو، اتعلمون اللہ اور کیا تم اللہ کو پڑھاتے ہو؟ اس کا لفظی معنی ہے پڑھانا، سکھانا، اتعلمون اللہ، لیکن ہم اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تم خبر دیتے ہو اللہ کو، یا تم آگاہ کر رہے ہو اللہ کو، بھی کے بارے میں، دینکم اپنے دین کے، بھی دینکم
کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں خبر دے رہے ہو؟ کیا تم اللہ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو؟ کہ ہم بڑے دیندار ہیں، ہم اسلام لے آئے ہیں۔ واللہ یعلم، اور اللہ یعلم وہ جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے۔ یہاں ما کا معنی دونوں جگہ پہ کیا ہوا؟ جو، اور یہ بھی ہم نے غالباً پرسوں کا سبق تھا، ما کے کئی استعمال ہم نے پڑھے تھے، 4 اس کے استعمال غالباً ہم نے پڑھے تھے، ان میں سے ایک یہ ہے جہاں جب اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، واللہ، اور اللہ، بی کو کل شیء، ہر چیز، یہ بازر بھی کل پڑا، واللہ، اور اللہ، بی کو کل شیء، ہر چیز، علیم، خوب جاننے والا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تم اپنی دینداری بار بار بتاتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بتاتے ہو، بار بار بتاتے ہو، بھائی اللہ کو سارا پتا ہے، وہ تو زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بتایا، آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یمنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یمنون، وہ احسان جتلاتے ہیں۔ منان اسی سے اللہ پاک کا نام ہے، وہ احسان جتلا سکتا ہے، وہ منان ہے۔ یمنون، بندہ عبد المنان ہو سکتا ہے، منان نہیں ہو سکتا۔ یمنون، یا کی وجہ سے ترجمہ وہ، اور واؤن ان کی وجہ سے ترجمہ جمع۔ یمنون، وہ احسان جتلاتے ہیں، علیک، آپ پر، ان کے، اسلموا، وہ مسلمان ہوئے۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ آپ پر احسان رکھتے ہیں یا آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے۔ قل، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تمنوا علی، ہرگز احسان نہ جتلاؤ، علی، مجھ پر۔ یہ علیہ اصل میں ہے علا جمع چھوٹی یا، تو دو جائیں اکٹھی ہو گئی تو ان کے اوپر شد لگا دی گئی، علا یا، یعنی علیہ، مجھ پر، اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا۔ آپ ان کو کہہ دیجئے ہماری طرف سے کہ آپ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان مت جتلاؤ، بل اللہ، بلکہ اللہ ہی یمن، احسان فرماتا ہے، بلکہ اللہ احسان رکھتا ہے، علیکم، تم پر، علیکم، علا جمع کم ہے، ان کے، ہدا، اس نے ہدایت دی، کم، تمہیں، کم کا استعمال فعلوں کے ساتھ، ہدا فعل ہے، کم، تمہیں، ترجمے ہم نے وہاں بتائے تھے، وہی ترجمے ہو رہے ہیں، ان ہداکم، کہ اس نے ہدایت دی تمہیں، للایمانی، ایمان کے لیے، اللہ نے رہنمائی کی تمہاری ایمان کی طرف، یا ایمان کے لیے، اللہ نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی، یہ اس کا فضل ہے۔ حالانکہ اللہ پاک یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، احسان تو وہ نبی پاک پہ جتلاتے تھے نا، جواب تو اس کا یہ بنتا تھا کہ نبی آپ ان کو یہ کہیں کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتلاؤ، بلکہ احسان تو میرا تم پر ہے کہ میں نے تمہیں، تم تک اسلام کی دعوت پہنچائی، تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا نبی پاک نے۔ لیکن اللہ پاک نے یہ تربیت فرمائی ہے کہ اصل فضل اور احسان پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی اللہ پاک کا، کیونکہ کسی کے دل کو موڑنا وہ نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے، وہ ہدایت اللہ ہی دیتا ہے، کسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا اللہ ہی فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ بلکہ یہ تو اللہ پاک ہے کہ وہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ایمان کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر ایمان کی ہدایت دینے کا احسان، یہ جو ایمان کی اللہ نے ہدایت دی ہے نا، اس کا احسان بھی اگر تم پر اللہ پاک کا ہے تو وہ بھی اسی صورت میں اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو۔ اگر تم سچے مومن ہی نہیں ہو تو پھر تو یہ بات بھی ختم ہوگی نا۔ اور آخر میں فرمایا، اللہ اکبر، پہلے فرمایا تھا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، ہر چیز کو ظاہری طور پہ، ہر ظاہر چیز کو اللہ پاک جانتا ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ پاک نے اس کی مزید تاکید اور باریکی بیان فرمائی کہ یہ نہ سمجھنا کہ وہ زمین و آسمان کی صرف انہی اشیاء کو جانتا ہے جو ظاہر ہے، بلکہ وہ ان اشیاء کو بھی جانتا ہے جو تمہاری نگاہوں سے غائب ہیں، یا جو اب موجود ہیں یا اب موجود نہیں ہیں، پہلے تھیں کبھی، اب ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ چکا۔ وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ، بلا شبہ اللہ، یعلم، جانتا ہے، غیب السماوات، چھپی ہوئی باتوں کو، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی،
واللہ اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بازر بھی کو کل کا سبق، بازر بھی کو ما جو تعملون، تا کی وجہ سے ترجمہ تم، باون ان کی وجہ سے ترجمہ جمع میں، ما جو تعملون تم عمل کرتے ہو، اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ زمین و آسمان کے غیب جانتا ہے، پوشیدہ باتیں جانتا ہے، اور تم اپنے دل کے اندر جو ایمان کی کیفیت ہے، اللہ تو تمہاری وہ کیفیت بھی جانتا ہے، اور تم اللہ پاک کو بار بار پٹیاں پڑھاتے ہو اور اپنے احسان جتلاتے ہو، جی ہم مسلمان ہیں، جی پتہ ہے تمہارے ایمان کا اللہ پاک کو، رکھو پاس اپنا ایمان اپنا۔ اللہ کو تو زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کا بھی علم ہے، اور وہ تمہارے دل کے اندر جو شک والا ایمان چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ بہرحال اس کو درست کر لو، اس کو ایمان کو شک سے پاک کر لو۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان کو شک سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اللہ پاک نے ہمیں دین کی نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دین پڑھانے والوں، سکھانے والوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی ناقدری کرنی